نواب شاہ سے وکیل جوڑا جن کی شادی کے آج کل سوشل میڈیا پر چرچے ہیں۔ دلہن صاحبہ کی طرف سے ایک انوکھا مطالبہ رکھا گیا تھا حق مہر میں 32 بے گناہ قیدیوں کی ضمانت اور ساتھ 32 نوافل۔ اس طرح کے میسیجز سوشل میڈیا پہ آئے کہ شاید جو دلہن کی فیملی ہے بہت کرمنل ہے، اسی لیے اس نے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ ان کو چھڑوانا ہے۔ وما حق مہر 1100 32 نفل ऐं 32 غریب قیدیوں جूं ضمانتوں کرائیندو اوہاں کي پنهंجي نکاح ۾ قبول आहे۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان زہیب منشا۔ ناظرین، سندھ سے تعلق رکھنے والے وکیل جوڑے نے کی ہے شادی، لیکن اس میں حیران کن بات یہ ہے کہ شادی میں دلہن نے بڑا عجیب و غریب سا حق مہر کا مطالبہ کیا ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ حق مہر میں دلہا صاحب 32 بے گناہ ملزمان کی کروائیں گے ضمانت اور ساتھ 32 نوافل ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ پیسے رکھے ہیں صرف 1100 روپیہ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب جسکانی صاحب جو کہ دلہا ہیں، وکیل، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں صفیہ لاکھو صاحبہ جو کہ دلہن ہیں، اور ان کا یہ مطالبہ ہے۔ بات کرتے ہیں پہلے صفیہ صاحبہ سے کہ انہوں نے اتنا مشکل مطالبہ رکھ دی ہے۔ میرے خیال سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے، اسی لیے سب کو تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، لیکن میرے حوالے سے مجھے بہت ہی سکون فیل ہو رہا ہے، ریلیکسیشن ہے، اور مجھے یہ اس لیے فیل ہو رہا ہے کہ ہماری شادی اور ہماری جو ازدواجی زندگی ہے وہ ایک اتنے اچھے آغاز سے ہوگی، اور کنٹینیو جو ہے جس طریقے سے ہمیں لوگوں کی دعائیں ملیں گی۔ شروع سے میرا یہی تھا کہ میں حق مہر جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفرینٹ رکھوں گی۔ انگیجمنٹ کے بہت بعد جلدی ہی انہوں نے کہا تھا کہ آپ حق مہر جو بھی رکھیں مجھے پہلے بتا دیں تاکہ میں آلریڈی ارینج کر کے رکھوں۔ بہت یہ پریشان ہوتے تھے تو میں ہنس کے بول دیتی تھی کہ یہ سرپرائزڈ ہوگا، کہ میں نہیں بتاتی۔ اس کے بعد جو ہے ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہوئی، مختلف چیزیں ہوئی، لیکن میں نے نہیں بتایا، کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کیا؟ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ ایک دو عالم تھے یا کچھ تھے اسکالرز وغیرہ تھے جن سے میں نے اس طریقے سے کیا تھا، لیکن یہ تھا کہ سب سے پہلے میرا یہ تھا کہ میں ڈیلی کا نفل بھی ساتھ میں رکھوں۔ تو پھر مجھے علماء کرام نے کہا کہ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، ڈیلی کا نفل جو ہے آپ وہ مشکل ہے، اس حساب سے پھر میں نے 32 نوافل کر لیے تھے۔ ضمانتیں تو میری آلریڈی ذہن میں تھیں، لیکن جو نفل تھے وہ ڈیلی کے تھے۔ پھر اس کے بعد 2 دن پہلے، شادی سے 2 دن پہلے میں نے ان کو میسج کیا تھا، اور میسج میں لکھا تھا کہ میرا حق مہر یہ ہوگا 32 جو ہیں بے گناہ غریب قیدیوں کی ضمانت اور اس کے ساتھ 32 نوافل، میرا یہ تھا حق مہر۔ لیکن ان کا اس کے بعد کوئی رپلائی نہیں آیا۔ میں تھوڑا سا کنفیوز تھی، لیکن ریلیکسیشن میں تھی، مجھے پتہ تھا کہ میری جو ڈیمانڈ ہے یہ ضرور پوری کریں گے، ماشاءاللہ سے اتنا مجھے تھا۔ لیکن جب نکاح ہو رہا تھا تو میرے پاس جب بھائی کی کال آئی تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب بول رہے ہیں کہ 1100 روپے بھی رکھنے ہیں، تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گئی کہ شاید میری ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تھوڑا سا میں چاہ رہی تھی کچھ ڈفرینٹ ہو، تو میں خاموش ہو گئی۔ اچانک سے پھر جب مجھ سے پوچھنے کے لیے آئے، میرے دیور جی آئے تھے، تو جب انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اس میں وہ لاؤڈلی بول رہے ہیں کہ 32 جو ہیں کہ بے گناہ قیدیوں کی ضمانت اور اس کے ساتھ 32 نوافل اور 1100 روپے آپ کو نکاح میں حق مہر میں قبول ہیں۔ حبیب رحمان جسکانی ولد اللہ ڈتو جسکانی وما حق مہر 1100 32 نفل ऐं 32 غریب قیدیوں جूं ضمانتوں کرائیندو اوہاں کي پنهंجي نکاح ۾ قبول आहे۔ پھر مجھے فیل ہوا کہ میرا فیصلہ بھی رائٹ تھا اور میرا پارٹنر بھی رائٹ ہے۔ بہت اچھا لگا، بہت زیادہ اپریسیشن ملا، اتنا اندازہ ہی نہیں تھا۔ جب ویڈیو وائرل ہو رہی تھی تو ہم ٹریولنگ میں تھے، کچھ بھی پتہ نہیں تھا، کالز آنا اسٹارٹ ہو گئیں، ہم دونوں کی بات چیت بھی نہیں ہو رہی تھی، اتنا مشکل تھا۔ 1 بجے تک ہم لوگوں نے کالز ریسیو کی۔ اندازہ تھا کہ یہ اتنی وائرل ہو جائے گی اور اتنی زیادہ پذیرائی ملے گی، لوگ ہمارے تھوڑا سا بھی نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ مجھے یہ تھا کہ کم از کم مجھے دعائیں ملیں گی اور تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، اور اس کے لیے میرے پارٹنر کا بھی میں تھینکفل کرتی ہوں کہ ایک یہ ہے کہ ہم دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر اتنا بلائنڈ فیتھ ہے، اور مجھے پتہ ہے تھوڑا سا میں بھی یہ بھی کہوں گی کہ اپنے پارٹنرز کو جو ہے نا ان شرطوں اور شرائط سے جو ہے نا بالکل آزاد چھوڑ دیں، کہیں نہیں جائیں گے وہ۔ اگر اس طریقے سے آپ ان کو فری ہینڈ چھوڑیں گے نا تو وہ آپ کے ہی ہیں۔ آپ کے ذہن میں اس وقت کیا تھا کہ کوئی پیسوں کے لحاظ سے ڈیفرنٹ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہوگا کوئی سیٹ کہہ دیں گے ہار مجھے چاہیے، یہ آپ کے ذہن میں تھا کہ ضمانتیں بھی ہو سکتی؟ نہیں، ضمانتوں کی طرف تو بالکل بھی نہیں تھا مجھے، کیونکہ ہمارا رسم و رواج یہی ہے
کہ پیسے لکھواتے ہیں, پراپرٹی ہوتی ہے, کوئی اس طرح کے شرائط ہوتے ہیں. تو میرا ضمانتوں کی طرف بالکل بھی نہیں تھا, کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح کا کوئی آئے گا حق مہر. تو بہت اچھا لگا تھا. تو میں نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا تھا, لیکن جس نے نکاح پڑھایا تھا ہمارا مولوی صاحب تھے, پیر نور الدین صاحب, اس سے ڈسکس کیا تھا کہ حق مہر یہ لکھوانا چاہ رہی ہیں میری ہونے والی وائف. تو اس نے کہا تھا ٹھیک ہے, لیکن جب ہمارا نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے کہا کہ اب تھوڑا سا جو ہے کیش اماؤنٹ بھی لکھوائیں, ہاں کچھ پیسے لکھوائیں. تو اس لیے 1100 روپے رکھے گئے. ہاں, تو 1100 روپے اس لیے لکھوائے گئے تھے. کتنی پریپریشن کر لی ہے, یہ جو آپ 32 فری ضمانتیں ہوں گی, کتنے کیسز آپ نے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں, اور آپ کا کیا پلان ہے کہ آپ کتنے ٹائم میں یہ جو آپ حق مہر ہے یہ ادا کریں گے؟ دیکھیں ٹائم فریم اس کا کوئی نہیں ہے, بالکل بھی ٹائم باؤنڈیشن نہیں ہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں ایک قیدی ہے, بے گناہ ہے یا گناہ گار ہے جو بھی ہے, اس کا ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا وکیل کرے. ہم فورسیبلی اسے نہیں کہہ سکتے کہ بھائی نہیں ہمیں وکیل کرو اور ہم آپ کا فری میں کیس چلائیں گے, اور ہم سب کے کیس بھی نہیں لے سکتے. ہم دیکھیں گے پہلے کہ وہ واقعی غریب ہے, ڈیزرو ہے, اور وہ وکیل نہیں کر سکتا, 6-8 مہینے سے جیل میں ہے صرف وکیل نہ ہونے کی وجہ سے, تو ہم اس کو وکیل دیں گے. 4 بیل اپلیکیشنز میں نے فائل کی ہیں. جو ایک کے والد صاحب آئے تھے, ان کا تقریباً 6-7 مہینے سے بیٹا بند ہے 2 کیسز میں. تو ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس وکیل نہیں ہے. میں نے وہ دیکھا جا کے فائل, اس میں ان کا وکیل بالکل بھی نہیں تھا, 6-7 مہینے سے وہ بند ہے. تو اس میں میں نے بیل اپلیکیشنز فائل کی ہیں اور وہ ہیرنگ پہ فکس ہیں. اور 2 اور لوگ ہیں جو بھی بالکل غریب ہیں, وہ صرف یہ میڈیا پہ دیکھ کے, سوشل میڈیا پہ انہوں نے کانٹیکٹ کیا. ان کے 2 کیسز ہیں, ان کی بھی میں نے بیل اپلیکیشن فائل کی ہیں, وہ بھی نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ ہیرنگ ہو جائے گی. تو باقی لوگوں نے جو کانٹیکٹ کیا ہے, ہم ان کے کیسز دیکھیں گے کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں, تو پھر ہم ان کی بیل اپلیکیشنز فائل کریں گے. کیونکہ ٹائم لیمٹ تو کوئی نہیں ہے. کمبٹ میں ایک روم بک ہو رہا تھا, شادی سے پہلے ہی تھا کہ ہم وہیں رکیں گے 3-4 دن کے لیے. تو جب ہم وہاں رکے گئے تھے, اس کو تو پتہ تھا کہ دلہن دلہا آئیں گے اور اسی ہوٹل میں رکیں گے, لیکن رات کو تو اس کے علم میں نہیں تھا. جب صبح ہم وہاں سے نکلے اپنے پھر گاؤں کے لیے جا رہے تھے, تو وہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہوا کار میں, کہ میں پوری رات یہ دیکھتا رہا کہ سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئی تھی, اور مجھے ابھی آپ کو دیکھ کے پتہ چل رہا کہ آپ ہی میرے ہوٹل میں رکے ہوئے ہیں. تو بڑا وہ سرپرائز ہوا, بہت خوش ہو گیا. بہت خوش ہو گیا. تو اس طرح سے بہت سے اور انسیڈنٹ ہیں, کہیں جائیں وہ پیسے نہیں لے رہے تھے, اپریشیٹ کر رہے تھے. تو وکلا دوستوں نے بہت اپریشیٹ کیا. کالز یہ آ رہی ہیں فرینڈس کی کہ میں سارا دن جب ریسیو کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی تھوڑا سا حق مہر چینج رکھیں, اس طریقے سے رکھیں. تو جو میرے میل کزنز ہیں یا دوسرے جو ان کی فرینڈس وغیرہ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھابھی نے نا ہم لوگوں کے لیے اچھا کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, کیونکہ بہت سارے یہ حق مہر اماؤنٹ پہ ان چیزوں کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں نہیں پتہ ہے آپ کو جو ہے بھائی کہ کس طریقے سے. بالکل ایسے ہی ہے, جو دلہے والے ہیں ان کے لیے تو آپ نے آسانی پیدا کر دی. آسانی پیدا کر دی ہے. بالکل. جسکانی صاحب بتائیں, کوئی آپ کو لوگوں نے فنی کمنٹس کر کے جو ہے وہ یہ تو نہیں کہا کہ کہیں ان کی فیملی کرمنل تو نہیں ہے جو انہوں نے یہی مطالبہ رکھ دیا ہے؟ اس طرح کے میسیجز سوشل میڈیا پہ آئے کہ شاید جو دلہن کی فیملی ہے بہت کرمنل ہے, اسی لیے اس نے کوئی اس طرح کی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ ان کو چھڑوانا ہے. تو اس طرح کے میسیجز بہت آتے ہیں, آئے ہیں اس میں سوشل میڈیا پہ. لیکن نہیں, میجارٹی بہت سے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, ملتے ہیں, سلام کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بہت اچھا ٹرینڈ رکھا ہے. لیکن ہم نے ایک چیز اور بھی کی کہ جو ہماری شادی تھی بالکل سادگی کے ساتھ تھی. ہمارا جہیز بالکل سمپل سا تھا, ہم نے کوئی بہت بڑا جہیز نہیں دیا. تو یہ یعنی انہوں نے اگر آپ کے لیے حق مہر میں آسانی پیدا کی ہے تو آپ نے بھی جہیز میں آسانی پیدا کی. جی بالکل. اس طرح کی چیزیں جب سامنے آئی تو معاشرے میں بہت اچھا اپریسیشن ملی ہمیں, اور بہت اچھا میسیج گیا کہ آپ سمپلسٹی کے ساتھ بھی شادی کر سکتے ہیں, تھوڑا سا جہیز ہے اس میں بھی آپ اچھی شادی کر سکتے ہیں. اور حق مہر جو ہے اس سے ایک پازیٹیو میسیج یہ گیا کہ ایک عورت کا ایک بہت بولڈ اسٹیپ ہے. لوگ بہت مجھے کہتے ہیں کہ آپ بہت خوش نصیب ہو کہ آپ کو اس طرح کی دلہن ملی ہے کہ جس نے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی. اپنے نکاح کو آسانی کے حوالے سے دونوں کا بڑا زبردست اسٹیپ ہے. انہوں نے جہیز میں تھوڑی سی ریلیکسیشن دی, آپ نے حق مہر میں جو ہے ریلیکسیشن. بالکل بہت اچھا لگ رہا ہے. اور یہ بالکل اس طریقے سے یہ میرے ساتھ جب بیٹھے ہوتے تو میرے فرینڈس کی کال آ رہی ہوتی, وہ کہتی ہیں کہ آپ سجیسٹ کرو کہ ہم حق مہر کیا رکھیں. پھر میں یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے تو جو آپ کی ہونے والے لائف پارٹنر ہیں, شریک حیات ہیں,
آپ یہ دیکھیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں نا, اتنی جلدی نہیں ہے, لڑکیوں کو ایکسائٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے, کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ڈفرینٹ کریں, لیکن اس طریقے کا ڈفرینٹ ہو کہ آپ کی آگے والی لائف بھی اچھی ہو, آپ کا لائف پارٹنر جب میچور ہو تو اس قسم کا بولڈ ڈیسیشن اٹھنا چاہیے. دیکھیں نا, یہ ایک ضروری بات ہے جو میں نے ابھی تک لڑکیوں کو نہیں کہی, کیونکہ ابھی لڑکیاں بہت کچھ چینج کرنے کو وہ سوچ رہی ہیں. چینج کریں لیکن سوچ سمجھ کے کریں. ناظرین دوست ہمارا ہے, اس نے سوشل میڈیا پہ ایک میسیج چھوڑا ہے. اس نے کہا 32 جو قیدی ہیں وہ تو رہا ہو جائے گے, لیکن یہ 32 نوافل کا مسئلہ ہے, یہ کس طرح ادا ہوں گے. تو اس طرح کے بھی وہ تو فرض نہیں پڑے جاتے اتنی آسانی سے. بالکل, تو اس طرح کے بھی میسیجز وہ سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں. ملتا جلتا رد عمل آ رہا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. ناظرین, یہ تھا نواب شاہ سے وکیل جوڑا, اور جن کی شادی کے آج کل سوشل میڈیا پر چرچے ہیں. دلہن صاحبہ کی طرف سے ایک انوکھا مطالبہ رکھا گیا تھا حق مہر میں 32 بے گناہ قیدیوں کی ضمانت اور ساتھ 32 نوافل, اور جو دلہا صاحب ہیں ان کی طرف سے بھی ریلیکسیشن تھی کہ انہوں نے جہیز جو ہے وہ بالکل منیمم لیا ہے. ایک طرف یہ انوکھا فیصلہ تو خیر, اور ایک طرف یہ انٹرٹیننگ بھی ہے, لیکن دوسری جانب نکاح کو آسان کرنے کے حوالے سے یہ بڑا زبردست اسٹیپ اٹھایا ہے دونوں دلہا اور دلہن صاحبہ نے. انہوں نے جہیز جیسی جو لعنت ہے اس کے ہاتھ میں کے حوالے سے اسٹیپ اٹھایا ہے, اور انہوں نے حق مہر کو انتہائی ایزی کر دیا ہے تاکہ شادی نکاح آسان ہو سکے. اپنے میزبان سے منشا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.